آج کے ولاگ میں آپ دیکھیں گے کراچی کا مشہور انڈا برگر شامی کے ساتھ کیسے بنتا ہے۔ اس کی کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس بتاؤں گی جو کہ انشاءاللہ آپ کو پرفیکٹ برگر بنانے میں مدد دے گی۔ اور اس کے علاوہ جناب بنائیں گے کرسپیسٹ پکوڑے ایک خاص انگریڈینٹ کے ساتھ، اور اس سے جو آپ کا کرسپی پکوڑا بنے گا آپ کو ضرور انشاءاللہ پسند آئے گا، اور چھوٹا موٹا گھر کا کام جو میں کرتی ہوں وہ آپ کو دکھایا جائے گا۔ اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیشہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ یہ جناب پہلے سب سے انڈا اٹھایا گیا ہے فریج سے، اور کس لیے اٹھایا گیا ہے کہ ہسبینڈ صاحب کی ڈیوٹیز چینج ہو گئی ہیں، جو 4 سے رات 11 بجے تک تھی وہ صبح 8 سے شام 4 بجے تک ہو گئی ہیں، اور بیچ میں 1 گھنٹے کا نماز کا اور کھانے کا وقفہ ہوتا ہے جس میں وہ گھر تشریف لے آتے ہیں، کیونکہ اللہ کا شکر ہے کہ ان کا جو ڈسپینسری ہے وہ گھر کے ساتھ ہی ہے۔ تو آج ان کی فرمائش تھی کہ مجھے جب میں چائے پینے آؤں گا تو مجھے کراچی کا انڈا برگر جو بہت زیادہ ان کو پسند ہے، اور ماشاءاللہ بنتا بھی بہت ٹیسٹی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہر چیز تجربے سے آتی ہے، میں نے اس پر اتنی محنت کی ہے اور اتنی توجہ سے یہ بنایا ہے ان کے لیے کہ اب میں اللہ کا شکر ایسا پرفیکٹ برگر بنتا ہے کہ آپ بازار کے برگر کو بھول جائیں گے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ظاہر ہے ایک انڈا میں نے لیا، اس کو پھینٹ لیا اور اس میں صرف نمک ایڈ کیا۔ اور شامی تو آپ کے گھر میں ہر کسی کے تیار ہوتے ہیں، نہیں ہوتے تو اس کی ریسیپی میں کئی دفعہ دے چکی ہوں، اور ایک نئی ریسیپی بھی لاسٹ ٹائم میں نے دی تھی، وہ بھی آپ ضرور دیکھیں، اور اس سے بنائیں گے تو پھر تو آپ کی واہ واہ پورے خاندان میں ہو جائے گی، اور گھر میں تو خیر ہوگی ہی ہوگی۔ اس کے بعد جناب میں نے بن کو پہلے تھوڑا سا بالکل معمولی سا آئل لگا کے دونوں طرف سے اس کو اچھے سے سیک لینا ہے، کیونکہ یہ تھوڑا سا سکا ہوا بند ہوتا ہے اور اس آئل میں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے۔ سب سے پہلے ہم دونوں سائڈز پہ کیچپ لگائیں گے۔ وہ بازاری کیچپ جو پاکستان میں ہوتی ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کمرشل بنائی جاتی ہے، بہت ہلکی ہوتی ہے، ہماری کیچپ بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے۔ اور اس کے بعد جناب گرین چٹنی لگائی جائے گی، گھر میں ہم لوگ اچھی چیز ہی الحمدللہ ہم سب یوز کرتے ہیں۔ اور گرین چٹنی لگانے کے بعد اس پہ تھوڑی سی مایونیز ڈالی جائیں گی دونوں سائڈز پہ۔ اس طرح اگر آپ دونوں سائڈز کو اچھی طرح، چٹنی آپ کی چٹپٹی ہونی چاہیے، تھوڑا سا تیکھا پن ہوگا تو پاکستانی اور انڈین فلیورز جو ہے نا وہ مکس ہوتے ہیں اور سب کو پسند آتا ہے۔ کباب لیں گے، تینوں چٹنیاں لگانے کے بعد کیچپ اور گرین چٹنی، مایونیز، اور اس کے اوپر آدھا انڈا رکھیں گے، فل انڈا نہیں رکھیں گے۔ پہلے کباب رکھا ہے، اس کے اوپر انڈا رکھا ہے، اور جناب پیاز رکھ کر اس کے اوپر چاٹ مسالہ چھڑک دیا۔ چاٹ مسالہ چھڑکنا بھی بہت ضروری ہے، اس سے تھوڑی سی شارپنیس آتی ہے جو کہ انڈا برگر کو مزید اچھا اور فلیورفل بنا دیتی ہے۔ اس کے بعد ابھی تک وہ تشریف نہیں لائے تھے، لیکن ٹائم کیونکہ 1 گھنٹے کا ہوتا ہے، بیچ میں نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے، تو مجھے یہ تیاری ان کے آنے سے پہلے کر کے رکھنی ہوتی ہے۔ برگر کو میں نے 2 حصوں میں کاٹ لیا ہے، اور جناب اس کو میں فوائل پیپر میں پیک کر کے رکھ دوں گی۔ جب آنے والے ہیں ماشاءاللہ تو پھر یہ گرم گرم انڈا برگر کھائیں گے اور یقیناً خوشی ہوں گے، امید تو رکھنی چاہیے۔ پورا کھا گئے تھے، اٹ مینس کہ اچھا تھا۔ اور اس کے بعد جناب بیٹی صاحبہ میرا انتظار کر رہی تھی کہ میں کب کچن کی جان چھوڑوں، تو وہ آ کے اپنی کافی بنائے۔ کافی وہ خود بناتی ہے ڈھیر ساری برف ڈال کے، میں اس کی مخالفت میں ہوتی ہوں کہ اتنی برف ڈالنے سے دودھ پیتی نہیں ہے، صرف کافی ایک ٹائم پیتی ہے، اور وہ بھی ڈھیر ساری برف ڈال کے، تو آپ بتائیں اس میں کیا دودھ کا ذائقہ رہتا ہوگا۔ خیر جناب کیا کیا جا سکتا ہے، بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے حساب سے ہی چلنا پڑتا ہے، ان کی پسند وہ خود ہی اپنی پسند سلیکٹ کرتے ہیں اور اسی حساب سے چلتے ہیں۔ کپڑے میں نے جناب دھوئے تھے، دھل چکے ہیں الحمدللہ، اور ان کو صرف ڈالنا ہوتا ہے۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں اس آٹومیٹک مشین کا کیا فائدہ کہ کپڑے تو خود ہی ڈالنے پڑتے ہیں۔ اندازہ کریں لوگوں کی سوچ کا کہ کپڑے ڈالنا بھی اللہ تعالیٰ نے اگر اتنی سہولت آپ کو دی ہے کہ آپ کو کپڑے دھلے دھلائے مل جاتے ہیں، نکال کے ڈالنے پڑتے ہیں، تو وہ بھی بعض لوگوں کو مشکل لگتا ہے کہ وہ بھی مشکل ہے جی۔ خیر کپڑے میں نے ڈال دیے ہیں، مجھے تو کوئی مشکل نہیں لگتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی رہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی سہولتیں دی ہیں، جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ سب سے بڑی سہولت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے صحت کی دی ہے، کہ کوئی اللہ ایسی بڑی بیماریوں سے بچائے جو کہ لا علاج ہیں، اللہ رحم کرے ہم سب کو بچائے، آمین ثم آمین۔ اور چھوٹا موٹا تو ظاہر ہے چلتا رہتا ہے کام، اس کی خیر ہے
क्योरेबल ہے، ریسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب کو بڑی بیماریوں سے بچائے جس کا کوئی علاج نہیں ہے، اور اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ سفینہ وقاص میری بڑی اچھی ایک دو بیٹی بہن ہے، بیٹی کی طرح ہے، وہ بھی بیمار تھیں پچھلے دنوں۔ اللہ تعالیٰ نے اب ان کو اللہ کرے صحت عطا فرمائی ہو، خیر خیریت سے ہوں، ان کے لیے آپ سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد صحت مند کریں۔ بہت اچھی میری ویور ہیں، بہت عرصے سے میرے ساتھ ہیں، لیکن پچھلے دنوں بیمار تھیں، تو مجھے دکھ بھی واقعی ایسے ہی ہوا جیسے اپنی بہن کا ہوتا ہے۔ خیر پڑھاتی بھی ہیں، ٹیچر ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جناب ایک دن میں نے آج صرف برومنگ کی ہے، خالی جھاڑو لگایا ہے، اور فرش بالکل صاف تھا، وہ میں ہاتھ کے ہاتھ ہی جہاں فرش گندا ہوتا ہے میں ایبزاربنٹ گیلا کر کے اس کو لگا لیتی ہوں، اس لیے مجھے اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا، خالی جھاڑو بھی لگا لوں کسی دن تو کام چل جاتا ہے۔ اور اب جناب میں بنا رہی ہوں کرسپی پکوڑاز، یہ بہت مزے کے اور بہت کرسپی پکوڑے بنتے ہیں۔ اگر آپ سٹیپ بائی سٹیپ میری انسٹرکشن کو فالو کریں گی تو آپ کو ایک نئے اور مزیدار قسم کے پکوڑے کھانے کو ملیں گے۔ اس کے لیے سب سے پہلے آلو میں نے ایک لیا، اس کے پتلے پتلے سلائس کاٹنے ہیں، موٹے سلائس بالکل نہیں کاٹنے، پتلے سلائس کاٹنے ہیں، اور اس کے بعد اس کو فنگر شیپ میں کاٹ لینا ہے۔ پہلے سلائس کاٹے، پھر اس کو لمبائی کے رخ فنگر شیپ میں باریک باریک کاٹ لینا ہے۔ آلو آپ کا اچھا ہونا چاہیے، آلو اگر سٹارچی ہے بہت زیادہ اور تلنے سے کالا ہو جاتا ہے تو پھر کوئی گارنٹی میں نہیں دے رہی کہ آپ کے پکوڑے جو ہیں وہ کرسپی اور اچھے بنیں گے اور مزے کے بنیں گے۔ اس کے بعد جس مطلب موٹائی میں ہم نے آلو کاٹے ہیں اسی میں ہم نے پیاز کاٹ لینا ہے۔ اس میں وہی چیزیں جائیں گی، نمک، کٹی لال مرچ، سرخ مرچ، تھوڑی سی ہلدی میں ضرور ڈالتی ہوں، ہر چیز میں ہی ڈالتی ہوں۔ ہلدی آپ کو پتہ ہے بہت فائدہ مند ہے، جسم کے لیے بھی اچھی ہے، اور جناب ہماری سوزش وغیرہ جو جسم میں ہوتی ہے اس کو بھی کم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ڈالوں گی ہری مرچ اور ہرا دھنیا ڈالوں گی، اور پھر میں اس میں بیسن ڈال دوں گی۔ بیسن اس میں کافی کم جائے گا، اور ہم اس کو بائنڈ کریں گے انڈے کے ساتھ۔ انڈا ایک اس میں ڈالیں گے، اس سے آپ کے پکوڑے اندر سے نرم اور باہر سے بہت کرسپی ہوں گے اور بہت مزیدار بنیں گے۔ اور جناب اس میں جائے گا بیکنگ پاؤڈر، بیکنگ سوڈا میں نہیں ڈالتی، میں ہمیشہ بیکنگ پاؤڈر ہی پکوڑوں میں ڈالتی ہوں، اور تھوڑی سی میں نے اس میں اجوائن بھی ڈالی ہے، اجوائن سے بھی ان کا ذائقہ بہت اچھا بنتا ہے۔ بس جناب میرا کیونکہ بہت تھوڑا میٹیریل ہے اور اس لیے میرا ایک انڈا ہی کافی ہے، ڈالنا ایک ہی انڈا ہوتا ہے، اگر باقی تھک ہے میٹیریل تو آپ پانی سے اس کو اپنے حساب سے کر لیں۔ میں نے جو ہے وہ ایک انڈا ڈالا ہے، لیکن کیونکہ میرا میٹیریل کافی کم ہے تو مجھے 3 ٹیبل سپون اس کے اندر بیسن گیا ہے۔ اب یہ نہ آپ کے پکوڑے ٹوٹیں گے نہ بکھریں گے اس انڈے کی کرامت کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ نے انڈے میں اتنی بائنڈنگ پاور رکھی ہے۔ بس جناب پہلے میں ہمیشہ ایک پکوڑا جتنے بھی ہیٹ ہو اس آئل میں ڈال دیتی ہوں، تاکہ جب وہ اوپر آ جاتا ہے تو پھر باقی پکوڑے ڈال دیتی ہوں۔ اور یہ فرسٹ ٹائم میں نے بنائے ہیں، اس طرح مکس بناتی رہتی ہوں، لیکن انڈا کیونکہ اللہ جنت نصیب کرے میرے والد صاحب ڈلواتے تھے اپنے پکوڑوں میں اور بہت مزے کے بنتے تھے، اور میں نے بھی آج اپنے ہسبینڈ کو یہی ڈال کر دیا ہے، بنائے ہیں، ان کی فرمائش پہ ہی بن رہے ہیں۔ ہمارے گھر میں کوکنگ زیادہ تر ہوتی ہے میرے ہسبینڈ کی فرمائش پہ، جب ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، یا اس کے بعد بیٹی کی فرمائش پہ، جب ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کیا بنانا ہے تو پھر میں اپنی مرضی سے بنا لیتی ہوں جو مجھے بنانا ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ وہ لوگ شوق سے کھا لیتے ہیں۔ یہی اصول رکھا ہوا ہے کہ ایک جو بھی چیز بنے گی سب نے مل کر کھانی ہے، اور اس کے بعد اس کے اوپر چاٹ مسالہ چھڑک دیں۔